قرآن میں جنت کے بارے میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک نعمت جس کا سوال ہے کہ مردوں کے بارے میں تو کہا ہے کہ ان کو بڑی خوبصورت بیویاں ملیں گی، تو وہ عورتوں کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مرد کو گھوڑے کی طرح بنایا ہے۔ گھوڑے پہ ویسے لگاتے ہیں نا بلائنڈر، اس کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے جب مرد کی خواہشات کی لسٹ بنا دی نا، اللہ تعالیٰ نے مرد کی لسٹ بنا دی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، گلی مک گئی، ختم بات۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں عورتوں کے لیے کوئی لسٹ نہیں بنائی، عورتوں کو نمبر 1 یہ چاہیے، نمبر 2 یہ، نمبر 3 نا، نہیں ہے۔ اور میرے نزدیک جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا، مجھے بہت کم سمجھ ہے اس بارے میں کیونکہ میں اس مخلوق میں سے نہیں ہوں۔ اکثر عورتیں یہ سوال پوچھتی ہیں کہ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ ٹو کلیریفائی لیٹ می سے سم پوائنٹس، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے اوپر ایک عموماً سوال بھی ہوتا ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا۔ بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ رہا معاملہ عورتوں کا، تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کچھ اپنے رولز اور ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی مردوں کے لیے، میلز کے لیے فیمیل حوریں رکھی ہوئی ہیں، لیکن قرآن و سنت اس حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں کرتا کہ فیمیلز کے لیے بھی کوئی میل رکھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں جنت کے بارے میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک نعمت جس کا سوال ہے کہ مردوں کے بارے میں تو کہا ہے کہ ان کو بڑی خوبصورت بیویاں ملیں گی، تو وہ عورتوں کا کیا بنے گا؟ اس میں کچھ باتیں بنیادی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، الا یعلم من خلق، کیا اللہ کو نہیں معلوم اس نے کسے بنایا ہے؟ اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے اس نے مرد میں کیا ڈالا ہے، اللہ کو اچھی طرح مجھ سے زیادہ معلوم ہے، آپ سے زیادہ معلوم ہے اس نے عورت میں کیا ڈالا ہے، اچھی طرح پتہ ہے اسے، پہلی بات۔ دوسری بات، جنت کے بارے میں بنیادی اصول قرآن کا اپنا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ بات یاد رکھنا، جنت کے اندر تمہیں جو تمہارا دل چاہے تمہیں ملے گا، اور جس چیز کا آرڈر دو گے، تدعون کہتے ہیں کسی چیز کی طلب کرنا، جو چیز طلب کرو گے، جو دل میں آئے مانگو گے، دے دیا جائے گا۔ ایک تو ہے جو پہلے سے تمہارے اندر ایک چاہت تھی، خواہش تھی، دنیا میں بیٹھے ہوئے تمہارے دل میں کوئی خواہشات تھیں، جو ہوگی پوری ہوگی، کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب جنت پہنچو گے تو شاید تمہاری امیجنیشن اور بڑی ہو جائے کہ اب تو کچھ اور چیزیں بھی آرڈر کر سکتے ہیں، پھر جو چاہے آرڈر کر لینا۔ یعنی انسان کے ٹیسٹ بدل جاتے ہیں نا، جنت میں جا کے ٹیسٹ بدل بھی جائے گا، جو مانگنا ہے مانگ لو، کوئی بات نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ کھلی انویٹیشن ہے اللہ کی طرف سے، اس میں یہ خاص مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص عورتوں کے لیے نہیں ہے، تمام اہل جنت کے لیے، اصحاب الجنہ کے لیے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات میں آپ سے بتاؤں، میں نے اس بات کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں اب، میں نے ٹین ایج لڑکے لڑکیوں کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا سنڈے اسکول میں، تقریباً 100 لڑکے اور 100 لڑکیاں، اور ان کو ہر ایک کو میں نے خالی کاغذ دیا، پین دیا، اور ان سے کہا اگر حلال حرام کی تمیز نہ ہو، تمہیں جو چاہیے مل جائے، بس لکھ دو کہ تمہیں نمبر 1 چیز کیا ہے کہ کیا چاہیے۔ تمہارے پاس 15 سیکنڈ ہے، ایک ہی لفظ لکھنا ہے، کوئی جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی لفظ لکھنا ہے، اور یہ لکھ کے کاغذ فولڈ کر دو، کسی کو نہ پتہ، اپنا نام نہ لکھنا، کچھ نہ لکھنا، بس فولڈ کر کے آگے بھیج دو۔ اس میں کسی کو جج نہیں کیا جائے گا، کسی کو سزا نہیں ملے گی، جو دل میں آئے لکھ دو۔ اگر کوئی حلال حرام کی بات نہ ہو، تمہارے دل میں جو سب سے بڑی خواہش ہے، جو تم چاہتے ہو، وہ لکھ دو۔ 15 سیکنڈ کیا، 5 سیکنڈ بعد لڑکوں کی سائڈ سے سارے پیپر واپس آ گئے۔ اس ہیف میں امت کے اجماع ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے کیا چاہیے۔ وہ میں آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں مجھے کہ کیا چاہیے تھا انہیں، آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آتی ہے، مجھ سے اچھی سمجھ آتی ہے۔ مزے کی بات ہوئی لڑکیوں کی سائڈ پہ، 15 سیکنڈ گزر گئے تو وہاں سے آواز آئی، ویٹ کین وی ہیو مور ٹائم؟ مجھے تھوڑا اور سوچنے کا، ایک سیکنڈ، جسٹ ون مور سیکنڈ، جسٹ دس از سو ہارڈ، اتنا مشکل کیوں ہے کیا؟ اب ایک بچی بیچاری وہ لکھتی کاٹتی، لکھتی کاٹتی، لکھتی کاٹتی، دوسری کا کاغذ ابھی تک خالی، اس کو گھور رہی ہے میں کیا لکھوں۔ کچھ تھیں جنہوں نے فوراً لکھ لیا، ایسی بھی تھیں، لیکن کئی ایسی تھیں جن کو سمجھ، اتنا مشکل مسئلہ ان کے لیے کہ میں مانگوں تو کیا مانگوں، کیا چاہیے مجھے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو, مرد کو گھوڑے کی طرح بنایا ہے. گھوڑے پہ ویسے لگاتے ہیں نا بلائنڈر, اس کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے. اسی لیے قرآن نے جب مرد کی خواہشات کی لسٹ بنا دی نا, اللہ تعالیٰ نے مرد کی لسٹ بنا دی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. گلی مک گئی, ختم بات. مردوں کے لیے عورتوں سے چاہت, بچے, ایک خاص عمر میں اس کو بیٹے چاہیے, اس کو انویسٹمنٹ چاہیے, سیونگز چاہیے. قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة, گولڈ سلور چاہیے اس کو, سونا چاندی چاہیے. خیل المسومہ, اس کو بڑے عالی شان گھوڑے کی ضرورت ہے. اب گھوڑے نہ ہو, ہارس نہ ہو تو ہارس پاور تو ہو, فراری ہو, بی ایم ڈبلیو ہو, مرسیڈیز ہو, ٹھیک طرح کی گاڑی ہو یار. الخیل المسومہ والانعام, اس کے علاوہ اس کے پاس, قرآن نے تو کہہ دیا گائیں بکریاں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ انویسٹمنٹس ہوں, جاب نہیں کرنی, دکان بھی کھولنی ہے, بزنس چلانا ہے تاکہ بیٹھ کے آرام سے پیسے آتے رہیں, وہ انعام ہے. والحرث, اور ہر سال وہ گائے کہاں کام کرتی ہے؟ کھیت میں. کھیت میں کام کرتی ہے, کھیتی اگتی ہے, کھیتی کے پیسے بنتے ہیں, ہر سال بونس آتا رہے, یہی اس کی خواہش ہے, اسی پہ وہ محنت کرتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں عورتوں کے لیے کوئی لسٹ نہیں بنائی. عورتوں کو نمبر 1 یہ چاہیے, نمبر 2 یہ, نمبر 3 نہیں ہے. اور میرے نزدیک جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا, مجھے بہت کم سمجھ ہے اس بارے میں کیونکہ میں اس مخلوق میں سے نہیں ہوں, لیکن میری بھی 3 بہنیں ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو کچھ نہ کچھ. بچیوں میں بہت ڈیورسٹی ہے, بچی کے ناطے بھی. کچھ بچیوں میں سپورٹس کی طرف, کچھ بچیوں میں زیور کی طرف, میک اپ کی طرف, کچھ بچیوں میں کہانیوں کی طرف. بچے شروع سے بہت زیادہ ڈیورسٹی ہے بچوں میں. لڑکے تھوڑی بہت ڈفرینسز ہیں لیکن کم ہیں. جب بچیاں ایک خاص عمر پہ پہنچتے ہیں, کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے ماں بننا. کچھ اور ہیں جن کو مردوں سے دلچسپی ہے, ٹھیک ہے وہ بھی ہیں. کچھ اور ہیں جن کو کسی چیز سے, بس کام سے دلچسپی ہے. I don't want to get married, میں نے نہیں شادی کرنی, مجھے نہیں ضرورت اس چیز کی, بالکل نہیں چاہیے مجھے. عورتوں کے ہاں ایک موٹیویشن نہیں ہے, اور میں تو کہتا ہوں ایک عورت کی اپنی زندگی میں چینج ہوتی رہتی ہے بات. شاید شادی سے پہلے اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں. شادی کے بعد بچہ ہوا, وہ مرد جو ہے وہ انویزیبل ہو گیا, بچہ نظر ہی نہیں آتا, اسے بچہ ہی نظر آتا ہے. مرد کہے گا بھی کہیں ڈنر کرنے چلتے, نہیں بیبی ذرا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جہاں تک میری بات مجھے سمجھ میں آئی ہے, آپ کا میری بات سے اتفاق کرنا لازمی نہیں ہے, یہ میرا اپنا استنباط ہے, میرا اپنا انالیسس ہے. جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے, مردوں کی خواہشات عام طور پر ایک ہی لسٹ ہے, اس میں کوئی خاص ویریشن نہیں ہے. عورتوں کا معاملہ بہت زیادہ اس سے مزید کمپلیکس ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے لسٹ دی ہوتی, کچھ عورتوں کے لیے اپلائی ہوتی, کچھ عورتیں کہتی اس سے تو میرا کوئی فائدہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ عورتوں کو کیا ملنا ہے خاص جنت میں. لیکن اس کا بھی ایک, پھر عورتوں کو, ہماری بہنوں کو, ماؤں کو احساس ہوتا ہے کہ شاید قرآن نے ہم سے کچھ زیادتی کی, ہمارے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے. قرآن میں کئی دفعہ اعمال کی جزا کا ذکر ہے کہ آپ کوئی اچھی نیکی کریں گے تو اس کی کیا جزا ہوگی. کچھ اعمال ایسے ہیں آپ کو محل ملیں گے, غرفاً تجری من تحتها الانہار, کبھی نہریں ملیں گی, کبھی باغ ملیں گے, اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا. ایک خاص مقام پر اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا عوض دیا ہے, یعنی معاف کرنے کا کیا آپ کو ثواب ملے گا جنت میں, اس کا کیا معاوضہ ہے. اس کے بارے میں کہا ہے فمن عفا و اصلح, جس نے معاف کر دیا محبت کے ساتھ اور بعد میں صلح بھی کر لی. صلح ایک تو ہے نا معاف کرنا پھر دور رہنا, ایک ہے معاف کرنا اور صلح بھی کر لینا. اگر کسی نے معاف کیا اور صلح بھی کر لی تو اس کو کیا ملے گا جنت میں؟ فرمایا ہے فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. یہ نہیں کہا اس کا اجر باغ ہوں گے, اس کا اجر محل ہوگا, اس کا اجر نہریں ہوں گی, اس کا اجر پھل ہوں گے, یا اللہ تعالیٰ کی صحبت ہوگی. کیا کچھ کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس سے بہتر کلام آپ کو نہیں ملے گا. اس تمام آپشنز میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا چنا؟ فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر تو میرے ذمہ سمجھو, اس کا تو میں خاص خیال رکھوں گا. یعنی اتنا عظیم اجر اس کا
کہ قرآن کے الفاظ بھی اس پر نہیں اتر سکتے. بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی دے گا. اللہ خود کہہ رہا ہے بس تم انتظار کرو، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. تمہارے تو مزے ہو گئے، تمہارے لیے سرپرائز ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جب عورت کو اس کی جزا کا خاص ذکر نہیں کیا، فَأَجْرُهَا عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر تو اللہ کے ہاں ہے. اللہ نے اس کو ایک مسٹری بنایا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سے لا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کو تو اس بارے میں اور خوش ہونا چاہیے کہ کیا دے گا خدا، کیا دے گا. And if I know one thing, girls love surprises. You know, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. پھر یہاں پر اس آیت میں آپ کو بار بار آئے گا کہ مردوں کو خوبصورت بیویاں ملیں گی، ان کی ازواج ہوں گی، مقصورات فی الخیام، کہ وہ خیمے میں اپنے آپ کو رکھیں گی اپنے شوہر کے انتظار میں. اور پھر قاصرات الطرف، اپنی نظریں نیچی کیا کریں گی. وہ نظریں نیچے کرنے کا پتہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے نا اور پہلی دفعہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، گھونگھٹ اٹھا کے دیکھتا ہے، بیوی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے کہ نہیں ڈالتی؟ اس کی نظریں نیچے ہوتی ہیں، شرما رہی ہوتی ہیں. جی وہ لمحہ 10 سال گزر جائے نا شادی کے، 15 سال گزر جائیں، وہ واپس نہیں آتا، وہ گیا. لیکن اندازہ کریں جنت کی شادی اور دنیا کی شادی میں زمین آسمان کا فرق ہے. لٹرلی زمین آسمان کا فرق ہے. جنت کی شادی ایسی ہے کہ ہر بار جب ملے گا تو ویسی ہی ملاقات ہوگی جیسی پہلی دفعہ تھی. ہر بار. وہ کبھی باسی ہوتی ہی نہیں، وہ رشتہ کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں. یہ جنت کی ایک خاص خصوصیت ہے، قاصرات الطرف. تو اسی لیے اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ مردوں کی ایک بہت خاص خواہش ہوتی ہے، ایک خاص خوشی ہوتی ہے ان کی، اور اس کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کھلا کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ مردوں کی ذہنیت ہی ایسی ہے، ان کو بنایا ہی اس طرح ہے، ان کی خلقت ہی ایسی ہے. تو اس لیے وہ بات کی گئی ہے. اس میں جس طرح مرد کو عورت کے ساتھ ریلیٹ کرنا بہت مشکل ہے، عورت کو مرد کے ساتھ ریلیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس میں صرف ایمان کی بات کی جا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم نہیں دینا. یہ بات ہمارے دل میں اندر تک ٹھک جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو، جب کہا ہے نا، خاص کر اجر کے بارے میں. دیکھیں کسی اور معاملے میں کچھ فرق و تفاوت ہے، عورت کے لیے کچھ خاص احکام ہیں، مرد کے لیے کچھ خاص احکام ہیں. لیکن جب اجر کی بات آتی ہے نا، لا اضيع اجر عامل منكم من ذكر او انثى، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا میں کبھی کوئی عمل ضائع ہونے ہی نہیں دوں گا، عورت ہو یا مرد ہو. یہ خاص کہہ کر اس بات کی طرف ضمانت دے دی کہ عورتوں مردوں کبھی اس بات کی فکر نہ کرنا کہ تمہیں کو کم ملے گا، جب تمہیں کو مایوسی ہوگی کہ اچھا بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. نہ ایسا نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عظیم جزا دے گا. یہاں پر ازواج کی بات کی جا رہی ہے، وہ اور ان کی بیویاں، وہ ان کے اسپاؤس، ان کے ساتھی چھاؤں میں بیٹھے ہوں گے، تکیوں پر علی الارائک ٹیک لگائے ہوئے، صوفوں پہ بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. اکثر عورتیں یہ سوال پوچھتی ہیں کہ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا. ٹو کلیئرفائی لیٹ می سے سم پوائنٹس. ٹھیک ہے، دیکھیے جس فطرت پر اللہ نے مرد اور عورت کو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ فطرت نہیں بدلے گی، اور جنت میں بھی وہی فطرت رہے گی. یعنی جس طرح دنیا میں عورت ایک سے زیادہ مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، جنت میں بھی اسے اسی کا شوہر عطا کیا جائے گا، اور ایک جنتی عورت کے ایک سے زیادہ شوہر نہیں ہوگے، کیونکہ اللہ کریٹڈ مین اینڈ ویمن ڈفرینٹلی. شی از ناٹ لائک مین ان ہر میک اپ اینڈ نیچر. اب ایک خاتون جو خود جنت میں جائے گی بٹ اس کا شوہر جہنم میں جائے گا، یعنی اس کا شوہر کافر تھا، مشرک تھا یا منافق تھا یا جو بھی گناہوں کے بس پر وہ جہنمی تھا، تو ایسی عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ ایسی خاتون کا نکاح کسی مومن جنتی سے کروا دیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. ان حوروں کو اس سے پہلے نہ انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے. اچھا، اس کے اوپر ایک عموماً سوال بھی ہوتا ہے، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی آپ دیکھ لیں کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا. بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مردوں کو تو حوریں ملیں گی تو جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا.
تو میں نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. اب خواہش ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہے، لیکن انسان کی جو خواہش ہے وہ اپنی انسٹنکٹ سے باہر نہیں ہو سکتی، جو اللہ نے اس کی انسٹنکٹ بنا دی ہے. رہا معاملہ عورتوں کا، تو میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کچھ اپنے رولز اور ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی مردوں کے لیے، میلز کے لیے فیمیل حوریں رکھی ہوئی ہیں، لیکن قرآن و سنت اس حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں کرتا کہ فیمیلز کے لیے بھی کوئی میل رکھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کسی فیمیل کو میل کی حاجت ہوگی تو پھر وہ خواہش کر کے اللہ تعالیٰ اس کو میل بنا دے گا. یعنی اگر کوئی عورت کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرد بنا دے گا اور اس کو پھر حوریں دے دے گا. لیکن جو اللہ کے رولز ریگولیشن ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور پھر یہ تو ہمارا سوچنے کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ کسی جنتی عورت کو اس کے مرد کے ساتھ ہی سیٹسفائی کر لے اور اس کو وہ خواہش ہی نہ رہے. ہر بندے کا پیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا. کچھ ضرور کامن پیشنز ہوتے ہیں، لیکن جب انسان ایک خاص لیول پہ پہنچتا ہے پھر انسان کے لیے کچھ خاص پیشن اس سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جنت میں جا کے ڈیسائیڈ ہوں گی. یہاں آپ کسی کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. یہاں کے سرکمفرنسز ڈیفرنٹ ہیں، یہاں کے حالات و واقعات ڈیفرنٹ ہیں، یہاں سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ ایک بندہ جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے وہ تو کہے گا جی مجھے تو جو ہے وہ چکن باربیکیو کوئی کھلا دے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور جو روزانہ باربیکیو کو کھاتا ہے وہ کہے گا یار کہیں سے وہ بلے ہوئے چاول اور جو ہے وہ مسر کی دال مل جائے اوپر اچار رکھ کے تو کیا ہی بات ہے. ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے نا. تو یہ جنت میں جا کے اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کسی بندے کے لیے کیا چیز یعنی وہ جو اس کو پسند ہے اس اعتبار سے اس کو دے دی جائے گی. لہٰذا اس کے اوپر زیادہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ غامدی صاحب نے بھی وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی وہ جنت میں یہی والی بیویاں ملیں گی آپ کو. لوگ پھر مایوس ہو گئے، انہوں نے کہا پھر ہی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہوں گی لیکن ذرا تھوڑی سی ٹھیک ہوگی یہ ہوگی. تو یہ اپنی جگہ اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ اپنی جگہ. ان کی بات آدھی درست ہے. جو دنیا میں عورتیں ہیں ان کا حسن جنت کی عورتوں اور حوروں کے حسن سے بڑھ کے ہوگا، کیونکہ یہ تو ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے نا. جنتی جو مرد ہیں ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں پہنچی ہوں گی جو اللہ ان کو حسن دے گا نا اس میں زیادہ ان کو اٹریکشن فیل ہوگی، کیونکہ وہ تو جنتی عورتیں ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ان کے لیے اپنے خاوندوں میں ہوگی. اور اگر کسی کا خاوند دوزخ میں ہوگا یا کافر ہوگا یا جنت میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور مرد کے ساتھ اٹیچ کر لے گا. یہ آپ کو ادھر میں نہیں میرج بیورو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا. یہاں پہ بھی لوگوں نے یعنی وہ عجیب قسم کی وہ روایتیں، وہ تارج میر صاحب بھی ایک لیکچر میں بیان کر رہے تھے اور اکثر وائزین بھی وہ جی جنت میں حضرت مریم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جائیں گی، حضرت آسیہ نبی علیہ السلام کی بیوی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ کیوں لوگوں کو آپ یہ کہانیاں بتاتے ہیں؟ یہ اللہ کے معاملات ہیں، یہ وہاں جا کے پتہ چلیں گے. آپ یہاں بیٹھ کے اپنی بیویوں کی فکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو جنتی نعمتیں ہیں. آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کے ساتھ کیا بننا ہے. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے.